والے لوگوں کو یہ سمجھ ہے یا وہ یہ سوچتے ہیں جتنا ہندو مسلم ہوگا، جتنا بلاسٹ ہوں گے، جتنا خون خرابہ ہوگا، اتنا ملک میں پولرائزیشن زیادہ ہوگا، ان کو ووٹ ملیں گے؟ مجھے لگتا ہے ان کو دوبارہ سوچنا چاہیے. ملک کرسی سے بہت بڑا ہے، اور ایسا ملک، ہندوستان جیسا ملک جس کو دنیا پتہ نہیں کس نظر سے دیکھتی ہے. ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھائی بھائی کی طرح رہتے تھے، مگر آج پورا زہر آلود ماحول بن گیا، اور کہیں نہ کہیں وہ زہر آلود ماحول بھی ذمہ وار ہے جو آج کشمیر کے نوجوان اپنے راستے سے الگ ہو کے کوئی خطرناک راستہ اختیار کر رہے ہیں. میں ان نوجوانوں کے جو ایسا کرتے ہیں ان کو دوبارہ بولنا چاہتی ہوں کہ آپ جو کرتے ہیں وہ ہر حساب سے غلط ہے، خطرناک ہے. نہ صرف آپ کے لیے خطرناک ہے، آپ کی فیملی کے لیے خطرناک ہے، بلکہ پورے جموں کشمیر کے لیے، پورے ملک کے لیے خطرناک ہے. آپ اتنا پڑھ لکھ کے اس لیے کہ اپنی جان عزیز کو آپ اس طرح برباد کرو، اس کے ساتھ اور لوگوں کی بے گناہوں کی جانیں لے لو. تو یہ بات مجھے بہت تکلیف دے رہی ہے پچھلے 2-4 دن سے، جب سے یہ ہو گیا. اور میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں مرکزی سرکار سے، آپ نے بہت تباہی مچائی 2019 کے بعد، آپ نے بہت پکڑ دکڑ کا ماحول یہاں شروع کیا، بہت زیادتی کر رہے ہیں. اگر کوئی اخبار والا کچھ لکھتا ہے تو اس کو بھی شام کو تھانے پہ بلاتے ہو. اگر کہیں پانی نہیں ہوتا تو لوگ سڑک پہ نکلتے ہیں تو اس کو بھی ایس ایچ او جاتا ہے، کہتا ہے اندر جاؤ نہیں تو پی ایس اے لگا لوں گا. ہر چیز کے لیے پی ایس اے، ہر چیز کے لیے یو اے پی اے. یہ جو دہشت کا ماحول آپ نے بنایا، آپ نے دنیا کو بولا کشمیر میں سب ٹھیک ہو گیا، مگر آپ دیکھیے کشمیر کا مصیبت جو ہماری تھی وہ پرسوں ریڈ فورٹ لال قلعے کے سامنے بول پڑی. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جموں کشمیر کو سیف بناؤ گے، مگر آپ نے یہاں کی سیفٹی تو دور کی بات ہے، آپ نے تو دلی کو بھی انسیف کر دیا اپنی پالیسی سے. آپ کو سوچنا پڑے گا. مجھے نہیں معلوم دلی میں ایسے کتنے لوگ ہیں، اس سرکار میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو سنجیدگی سے نیشنلسٹ ہیں. مجھے یاد ہے مفتی صاحب نے ایک بار مجھے کہا تھا جب ہم ان کے ساتھ سرکار بنانے والے تھے اور میں تھوڑا سا تذبذب میں تھی اور میں ریلیکٹنٹ تھی کہ ہم نہیں کریں گے ایسا. انہوں نے مجھے کہا وہ تمہیں معلوم نہیں ہے، واجپئی جی نے جموں کشمیر کے لیے ایک راستہ بنا دیا ہے، جموں کشمیر کو خون خرابے سے باہر نکالنے کے لیے. یہ بی جے پی والے مجھے لگتا ہے یہ شاید نیشنلسٹ ہیں، ان کو ملک کا درد ہے کیونکہ انہوں نے واجپئی جی کا درد دیکھا تھا. تو آج میں اسی بی جے پی سے کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ میں سے کسی لیڈر کے دل میں درد ہے اس ملک کا، کیونکہ خالی جب جموں کشمیر میں نوجوان پڑھا لکھا ڈاکٹر اپنے اوپر آر ڈی ایکس باندھ کے اپنی جان اڑائے گا، اس کے ساتھ کئی لوگوں کو اڑائے گا، تو ملک میں تو کوئی سیفٹی نہیں ہے. آپ تو صرف ہندو مسلم کرتے رہو گے، آپ کو بے شک ووٹ ملے گا، مگر ملک کہاں جائے گا؟ 24 کروڑ مسلمان ہیں جن کو آپ دن رات آپ کے لوگ گالی دیتے رہتے ہیں. میں نے خود سنا ایک، اس کو پتہ نہیں کون تھا، وہ مدھیہ پردیش یا کہاں پر، جس نے کہا 10 مسلمان لڑکیوں کو لاؤ، ان سے شادی کرو، ہم تم کو نوکری دیں گے. ہم تو برداشت کرتے ہیں، یہ جنریشن برداشت کرتی ہے، مگر جو جنریشن اس وقت کی ہے جس کو جنریشن زی کہتے ہیں، جس میں نوجوان مسلمان لڑکے ہیں، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اس وقت جب آپ کے یہ جو بیمار دماغ کے آپ کے لیڈر ہیں ایسے بیان دیتے ہیں. کیا چاہتے ہیں آپ؟ 24 کروڑ مسلمانوں کو کیا کرو گے؟ کتنوں کو ووٹر لسٹ سے باہر نکالو گے؟ کتنوں کو لنچ کرو گے؟ کتنوں کی دکانیں توڑو گے؟ کتنوں کو یہ بولو گے کہ یہ بنگلہ دیش سے آئے ہیں، میانمار سے آئے ہیں؟ کتنوں کو نکالو گے؟ 24 کروڑ، پاکستان سے زیادہ آبادی ہمارے یہاں مسلمانوں کی ہے. اس لیے ابھی بھی سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے. میں پرائم منسٹر سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو تیسری بار لوگوں نے چنا. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں واجپئی جی کے راستے پہ چل کے جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان کروں گا، مگر 2019 میں آپ نے بالکل الٹا کیا
الٹا کرنے کے بعد تب سے الٹا ہی کرتے جا رہے ہیں. دلی میں واقعہ ہوا, ثانیہ ہوا, غصہ ہے, سب میں غصہ ہے. کل یہاں نوگاہ میں واقعہ ہوا, ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا. اس کا انویسٹیگیشن اگر وہ خود پھٹا تو کتنے افسروں کو انہوں نے معطل کیا, کتنے افسروں کو ڈسمس کیا گیا, کیونکہ وہ اتنی, اس کا مطلب لاپرواہی کی گئی. اس پہ بڑے سوال اٹھتے ہیں. جو نوگاہ میں حادثہ ہوا, کس نے ہوا, کیا ہوا, یہ معلوم نہیں ہمیں کس نے کیسے ہوا. مگر دلی میں اتنا بڑا حادثہ ہوا. پرانی سرکاریں سوچتی تھی کہ یہ کس کی غلطی ہے. آپ نے تو ایک ملازم کو اس کے لیے ڈسمس نہیں کیا, سیکورٹی جس کی بڑی باتیں تو بہت دور کی ہے کہ منسٹر استعفیٰ دے. مگر یہاں جو آپ اس وقت کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو شک ہوگا, آپ نے کسی کو پکڑنا ہے, ہم سمجھتے ہیں, ہم اس میں پورا کوآپریٹ کرنے کے لیے یہاں کے لوگ تیار ہیں. مگر اتنی زیادتی مت کر لیجیے کہ ایک باپ مجبور ہو جائے اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے اپنے آپ کو آگ لگا لے. کیونکہ اس کا وہ جو نظارہ بنتا ہے, پیٹرول ڈال کے اس کے جسم پہ زخم, پھر لوگوں کو یہ پتا نہیں وہ اس کا بیٹا ملوث تھا یا نہیں تھا, وہ کوئی نہیں دیکھتا ہے. دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے باپ نے اپنے جسم کو جلا دیا. اور اس سے اور زیادہ یہاں نوجوانوں میں ایلینیشن بڑھ جاتا ہے, دوری بڑھ جاتی ہے. ہم بھی اس ملک میں رہتے ہیں, ہمیں بھی شاید, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو اس ملک کی کتنی عزت, کتنا پیار ہے, پر کشمیریوں نے اپنے آپ کو اس ملک کے ساتھ جوڑ دیا, اپنی تقدیر جوڑ دی ہے. تو خدا کے لیے اپنی پالیسی کو تبدیل کر لیجیے. کوئی بات چیت ہی نہیں ہے. 2019 کے بعد تمام دروازے بند, کوئی ڈائلگ نہیں, صرف UAPA PSA چھاپے, روز چھاپے, SIA SUI پتہ نہیں کیا کیا, کتنی ساری ایجنسیز. اخبار کھولو, واٹس ایپ کھولو, آج اتنی جگہ چھاپے پڑے, آج اتنے لوگوں کو اٹھایا, آج یہاں یہ ہوا, ٹیررزم ختم کریں گے. اس کے بغیر کوئی بات ہی نہیں ہوتی. آپ کشمیریوں کے ساتھ کوئی ڈائلگ ہی نہیں ہے, صرف UAPA PSA اور چھاپوں کے علاوہ. مکان اڑا دو, کس کا مکان اڑایا آپ نے؟ بوڑھے ماں باپ کا مکان اڑا دیا. ان کا کیا قصور تھا, ان کا کیا قصور تھا؟ کیسے چلے گا؟ آپ زخموں پہ مرہم کیسے کرو گے؟ آپ نے تمام دروازے بند کر دیے ہیں. جموں کشمیر میں صرف آپ یہاں, مجھے کہنا مجبور ہے, آپ اسرائیل کی پالیسی یہاں اپنانا چاہتے ہیں. اس سے کیا ملے گا؟ آج تو پورا دنیا اسرائیل پہ تھو تھو کر رہا ہے. کون نہیں ہے جو اسرائیل میں, امریکہ کے لوگ جو پہلے اسرائیل کی قسمیں کھاتے ہیں, آج وہ سڑکوں میں نکلتے ہیں, اور اسرائیل جو جیوز ہے ان کا جینا حرام ہو گیا ہے پوری دنیا میں. اتنی نفرت ہے ان کے خلاف. ارے یہ تو گاندھی کا ملک ہے. گاندھی جی کی پالیسی سے بڑھ کے تو کسی کی پالیسی نہیں ہے دنیا میں. آپ کو اسرائیل سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیکھنا ہے تو گاندھی کی کتاب کھولیے, سیکھنا ہے تو واجپئی جی کا فارمولا کھولیے, اس سے دیکھیے کیسے انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کی. اس لیے میں پھر سے معتبانہ گزارش جہاں میں مرکزی سرکار کو کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی پالیسی کو ریوزٹ کر لیجیے. یہ دوست, PSA, UAPA, مار پیٹ, خوف, اتنا خوف ہے اس وقت, جیسے سارے کشمیری نے جا کے دلی میں وہ بم اڑا دیا ہے, جیسے سارے کشمیری لوگ اس میں ملوث تھے. ایسا یہاں پر ایک ماحول بنا ہے. مگر میں ساتھ ہی یہاں کے نوجوانوں سے, یہاں کی سرکار سے, یہاں کی پولیٹیکل پارٹی سے, یہاں کے ریلیجس انسٹیٹیوشن سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی سامنے آئیے سوسائٹی سے, اور ان نوجوانوں کو بتائیے کہ ان کو جموں کشمیر کے لیے اس خوبصورت جو جنت بے نظیر ریاست ہے, میں تو ریاست ہی کہوں گی, اس کے لیے جینا ہے. ہمیں آپ کی شہادت یا ہمیں آپ کی ڈیڈ باڈیز یا آپ کا مرنا ہمیں قبول نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں آپ جیئیں اور اس جموں کشمیر کے لیے کام کریں, ڈیولپمنٹ کریں. جیسے اس نوجوان نے الیکشن لڑا, کامیاب ہو گیا, MLA بنا, تو وہ بھی ڈاکٹر, آپ تو آلریڈی ڈاکٹر بنے ہیں, آپ تو انجینئر ہیں, آپ تو باقی چیزیں ہیں. آپ اس راستے سے ہٹ جائیے اور مایوس مت ہو جائیے. مجھے معلوم ہے کہ جب کوئی اتنا بڑا قدم اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی مایوسی آخری حد تک پہنچ گئی ہوتی ہے, اور شاید کہیں نہ کہیں یہ جو